السلام علیکم، میں امداد سمرو دوبارہ اب ہم پیدا ہو گئے ہیں حکومت کو لے کر۔ اگلی حکومت کس کی بنے گی؟ انتخابات کے معاملات تو تقریباً طے ہیں، انتخابات کے اوپر جتنی دھن تھی وہ چھٹ چکی ہوئی ہے۔ اب حکومت کون بنائے گا؟ لندن والے یا لاڑکانہ والے، لاہور والے یا لاڑکانہ والے؟ اب یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن جو پہلے کلیئرٹی تھی کہ مسلم لیگ نون شیر آ گیا، اب اس میں بذات خود شیر والے بھی عوام پیدا کر رہے ہیں، اور حالات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس طرح راستہ شیر کے لیے بالکل ہموار نہیں ہے، یعنی تیر بھی چل سکتا ہے۔ ایک یہ معاملہ، اور دوسرا نواز شریف صاحب نے ایک چال چلی تھی، وہ ہو گئی کامیاب۔ اچھا، کامیاب ہونے کے بعد اب اس کا اب اعتراف کر کے نواز شریف صاحب کی بیڑی میں وٹے ڈالے جا رہے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب کی کشتی میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جی جو چال چلی کامیاب ہو گئی تو اس کے اوپر خاموشی اختیار کی جاتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون والے اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے 16 ماہ کی حکومت میں بھی روزانہ کوئی نہ کوئی بونگی مار دیتے تھے، ابھی بھی کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک یہ معاملہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے آغاز میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اقوام متحدہ میں تھے، کل انہوں نے خطاب کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے پی ٹی وی کو انٹرویو دیا، جس میں عمران شفقت صاحب بھی تھے انٹرویو میں، انہوں نے بھی سوالات کیے تھے۔ تو ان کا جو خطاب تھا خاص طور پر جو اقوام متحدہ میں، وہ بڑا جامع خطاب تھا۔ پاکستان کا جو ایک ہمارا نیشنل نیریٹو جس کو کہہ لیں، موقف جو قومی موقف ہے، وہ وہاں، یا ہماری ریاست کا جو موقف ہے وہ وہاں انہوں نے جاندار طریقے سے رکھا۔ آر ایس ایس، مودی، ہندوتوا سے لے کے پھر اسلاموفوبیا، اور پھر چین پاکستان کے معاملات، سی پیک کے معاملات، انٹرویو میں بھی اور وہاں پر بھی۔ تو ایک جامع خطاب تھا، اور دہشت گردی جیسا معاملہ انہوں نے کھل کر اس پر بات کی تھی، انتہا پسندی کے معاملے پر، اور خاص طور پر انڈیا کو لے کر کہ جو کچھ انڈیا کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان سے جو لوگ توقعات رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو اقوام عالم میں بیٹھ کھڑے ہو کر کس طرح بات کرنی چاہیے، ایک تو عمران خان صاحب تھے نا، جنہوں نے 45 منٹ کا خطاب کیا تھا، باتیں تو انہوں نے بھی وہی کی تھی، لیکن ذرا بہت آگے نکل گئے تھے باتیں کرنے میں، لیکن پریکٹیکل نہیں تھے۔ ہمارے جتنے وزرائے اعظم جو اقوام متحدہ میں جا کر جب انہوں نے بات کی، اور خاص طور پر انڈیا اور کشمیر کا معاملہ آیا، تو وہ پریکٹیکل رہے۔ عمران خان صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ کشمیر کے متعلق وہاں بات تو کر آئے، بھڑک تو مار آئے، لیکن جب انڈیا 5 اگست کو کشمیر ہڑپ کر رہا تھا تو خان صاحب ہماری اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ جی میں کیا کروں، میں جنگ کروں۔ تو بہرحال تو ایک اچھا نگران وزیر اعظم کا اقوام متحدہ میں خطاب کافی بہتر خطاب تھا، اور ظاہر نگران وزیر اعظم کی پاکستان کو وہاں پر کر رہے تھے ریپریزنٹ، لیکن اس کے باوجود پولیٹیکل ٹیم ہوتی ہے پراپر، جو پرائم منسٹر کو جو سیاسی وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے لیے پھر ایک پراپر دماغ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال کاکڑ صاحب خود بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، سیاست کو، لوکل سیاست و انٹرنیشنل، اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اچھے طریقے سے ان کی گرفت بھی ہے، نظر بھی ہے۔ اب میں آتا ہوں پاکستان کے دیگر معاملات کی طرف۔ اچھا، اب ایک بات جو ہے نا، وہ جو چال نواز شریف صاحب نے چلی تھی کسی زمانے میں، وہ تھی ایکسٹینشن والی چال۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کو 2019 میں ایکسٹینشن دی گئی تھی، عمران خان صاحب ایکسٹینشن کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ نواز شریف صاحب کہیں بھانپ گئے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ اس سے پہلے شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس اسٹیبلشمنٹ چل کر گئی تھی کہ جناب ہم سے نہیں عمران خان صاحب سے ملک چل رہا، نہ ہم سے چل رہا ہے، آپ وزیر اعظم بن جائیں تو ہم جگاڑ لگا دیتے۔ عباسی صاحب راضی تھے، لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے تھے۔ تو پھر ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے، تو ایکسٹینشن کے وقت پھر نواز شریف صاحب جیل میں تھے، تو ایکسٹینشن کی گارنٹی کر دی گئی تھی، اور نواز شریف صاحب اس بنیاد پر باہر چلے گئے تھے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے طلعت حسین صاحب کو انٹرویو دیا ہے، جس میں انہوں نے باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے معاملے پر، جس کو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں، اس پر انہوں نے بڑا پرائیڈ، فخریہ کہا کہ جی ہم نے ٹھیک کیا تھا، یہ ہمارا فیصلہ بالکل درست تھا، کیونکہ اس کا ہمیں فائدہ ہوا تھا۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جس مصیبت میں تھی ہم اس مصیبت سے نکل گئے تھے وہ ایکسٹینشن دے کر. میں سن رہا تھا ندیم افضل چند صاحب ایک پروگرام میں عطا تارڑ کو کے ساتھ ان کا چل رہا تھا انکاؤنٹر سیاستدانوں کا چلتا ہے ٹاک شو میں. اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب مصیبت آتی ہے نا مار ہم کھاتے ہیں مشکلیں ہم جھیلتے ہیں اور جب پھر معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں حلوہ کھانے کا ٹائم آتا ہے تو نون لیگ آگے آ کر بیٹھ جاتی ہے. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب اس بات کی تائید اور تصدیق کر رہے ہیں کہ جی ہم سے لڑا نہیں جا رہا تھا, ہم سے جیل نہیں کاٹی جا رہی تھی, ہم نے ایکسٹینشن دے کے جان چھڑائی اپنی. یہ بہت بڑا اعتراف ہے کہ ہم پولیٹیکلی اپروچ جو ہے ہماری اتنی ہے کہ آرمی چیف کے ساتھ معاملات طے کر کے ہم آگے بڑھ سکتے تھے. اب بھی جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی آرمی چیف کے ساتھ معاملات طے کر کے ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں. جو تاثر دیا جا رہا ہے آرمی چیف بتاتے خود آرمی چیف نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے اس طرح. یہی اپروچ عمران خان صاحب کی ہوا کرتی تھی. تو پی ٹی آئی نے اس معاملے کو اس نقطے کو پکڑ لیا رانا ثناء اللہ کو. انہوں نے کہا جی عمرانی فتنے سے نمٹنے میں مدد ملی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن دے کر ہمیں. تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہم کہتے تھے کہ یہ تو رجیم چینج سازش تھی, ہم اب ہماری اس الزام کی اور ہمارے اس دعویٰ کی تائید ہو گئی ہے کہ جی یہ سارا کچھ قمر جاوید باجوہ نے سارا کچھ کیا تھا اپنی ایکسٹینشن کے لیے. اور عمران خان پھر وہ کہتے ہیں عمران خان ٹھیک کہتا ہے نیوٹرل جانور وہی کہیں گے نا پھر. تو یہ تو میں تو حیران ہوا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پرانی بات, رانا ثناء اللہ صاحب جب وزیر داخلہ تھے آپ کو یاد ہوگا ہر دوسرے دن کہتے تھے عمران خان کو گرفتار کریں گے, ہتھکڑی لگائیں گے, شیخ رشید کو نہیں کر سکے تھے گرفتار. خان صاحب کو بڑی انہوں نے کوشش کی, نہیں ہو سکی, عدالت سے سزا ہوئی, اس کے بعد گرفتار ہوئے. ان کے دور میں تو خان صاحب نے اور خان صاحب کے جتھوں نے لاہور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی, اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. ان سے کچھ نہیں ہو سکا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نہیں کر سکتے تھے, وجہ یہ تھی کہ ان کو نہیں کرنے دیا گیا تھا. بیٹھے ہوئے تھے عمر عطا بنجال صاحب اور دوسرے. تو پھر یہ ہے کہ جب آپ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا آپ کو تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کرتے, ایم ہی ایکسپوز نہ ہوتے. تو بہرحال اچھا اب جو سیاسی معاملات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہو گئے ہیں. مطلب یہ 2-3 دن پہلے تک تو پیپلز پارٹی والے چیخ رہے تھے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, نون لیگ کی حکومت ہے, نون لیگ کو لایا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب کے ایک اسٹیٹمنٹ کے بعد حالات تبدیل ہوتے محسوس کیے گئے. پھر اس اسٹیٹمنٹ کو انہوں نے کل ریپیٹ کیا. قمر جاوید باجوہ, فیض حمید, ثاقب نثار, کھوسا اور وہ عظمت سعید, ان کے خلاف کارروائی جب تک نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا, احتساب چاہیے, ہم نے کرنا ہے احتساب. اچھا اب وہ تو اپنی جگہ, لیکن دوسری طرف جنوری میں انتخابات, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جنوری میں انتخابات اگر کوئی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر کے نواز شریف کو 8-10-15 دنوں میں پاکستان آنے کے بعد 8-10-15 دنوں میں بری کر دیا گیا تو ایک چمتکار ہوگا, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر جو روٹین سے ہٹ کر بھی اگر تیزی کی جائے تب بھی نواز شریف صاحب جنوری میں انتخابات لڑنے کے قابل نہیں ہو سکتے. تو پھر جب نواز شریف جنوری میں انتخابات لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے تو پھر نون لیگ کو اچھا خاصا اس کا نقصان ہوگا. وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ جب تک سامنے نہیں ہوتا یا جناب نواز شریف نہیں ہے تو پھر ظاہر فرق پڑے گا. شہباز شریف صاحب نے اچھی حکومت چلائی, اس میں مطلب یہ بلبا کو شہباز شریف کے سر پہ گرا دینا, لوگ چاچو چاچو کہہ کے شہباز شریف صاحب کا مذاق اڑاتے. میں پہلے دن سے کہ جو حکومت تھی نواز شریف صاحب کی تھی, جو فیصلے تھے نواز شریف صاحب کے تھے. نواز شریف صاحب نے, مریم نواز صاحبہ نے, یہ جو ہوتا ہے نا کہ حکومت کے فیصلوں کو ڈسون کرو تاکہ عوام کے اندر اپنی پاپولرٹی برقرار رکھو, یہ کر کے نقصان اٹھایا تھا. تو شہباز شریف صاحب تو ایک جو کچھ حالات کے مطابق فیصلے ضروری تھے انہوں نے کیے. تو شہباز, لیکن باوجود اس کے بدنام بہت ہیں. تو سندھی میں کہتے ہیں بد سے بدنام برا. تو نواز شریف صاحب جو ہے, شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بدنام ہیں, برے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کی شکل کو لوگ شاید ووٹ نہ دیں, ڈیمیج ہوگا نون لیگ کو اگر نواز شریف کینڈیڈیٹ نہیں ہے.
تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں. اس میں سے اب پھر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس وقت تو میدان میں پی ٹی آئی تو اس طرح میدان میں ہے نہیں، اگر ان کو آنے دیا گیا تو اور بات، پھر حالات کچھ اور ہوں گے. لیکن اس کے باوجود اگر پی ٹی آئی آتی بھی ہے میدان میں تو اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی تو ظاہر اپنے وزن کے ساتھ کھڑی ہے. تو اگر نواز شریف کینڈیڈیٹ نہیں ہے اور نون لیگ کا جو دعویٰ بھی ہے اور زور بھی ہے وہ ساہیوال سے اٹک تک، یعنی ملتان سے پیچھے اس طرف جی ٹی روڈ جس کو کہتے ہیں، 100 سیٹیں اور فیصلہ کن سیٹیں ہوتی ہیں یہ. تو یہاں پہ نون لیگ پرفارم کرے گی. اگر یہاں پر نون لیگ کوئی 70-80% ووٹ لے جاتی ہے تب جا کر نون لیگ کی حکومت بننے کی امید پیدا ہوگی، وہ بھی پھر اتحادی ملا کے. جنوبی پنجاب میں نون لیگ پرفارم شاید کر جائے، لیکن اس بار کہا جا رہا ہے کہ بہت مشکل ہے. ہاں نواز شریف اگر وزیر اعظم کے امیدوار ہوئے تو پھر ڈیفرنٹ صورتحال ہو سکتی ہے. تو پنجاب جو سینٹرل پنجاب میں پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے سپورٹر آزاد امیدوار ظاہر ہے وہ کافی ساری سیٹیں لیں گے، لے سکتے ہیں. صفایا تو نہیں ہو گیا نا. اس طرح آئی پی پی کچھ سیٹیں لے جائے گی، اس طرح چند سیٹیں مسلم لیگ قائد اعظم لے جائے، چند سیٹیں پیپلز پارٹی بھی سینٹرل پنجاب سے لے گی. ظاہر ہے ان کی سیٹیں ہیں کچھ تو وہ بھی لے سکتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی تک کوئی اتحاد بن رہا ہے، اتحاد بن کے کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات. ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اس کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں ہے. کراچی تک میں پیپلز پارٹی جو ہے صوبے کے دیگر علاقوں کے علاوہ کراچی میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے سے بہتر پرفارم کرے گی. کراچی میں میئر اس وقت پیپلز پارٹی کا ہے، کبھی نہیں بنا پیپلز پارٹی کا میئر. حیدرآباد میں میئر پیپلز پارٹی کا ہے. تو کراچی اور حیدرآباد سے پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی سیٹیں جو ماضی میں لوز کرتی رہی ہے وہ لینے کی پوزیشن میں ہو سکتی ہے. بلوچستان میں کچھ بڑے قداور لوگ پیپلز پارٹی میں آئے تھے، وہاں سے کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی لے سکتی ہے. اسی طرح نون لیگ کچھ سیٹیں خیبر پختونخوا سے شاید لے، ابھی زور نہیں ہے، اور شاید پیپلز پارٹی بھی لے سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ دوبارہ مقابلے میں آمنے سامنے آ گئی ہیں، یوں بالکل برابر یا 19-20 کے فرق سے. تو سینٹرل پنجاب کی سیٹوں سے مسلم لیگ نون زیادہ سے زیادہ آدھی لے سکتی ہے، کچھ سیٹیں جنوبی پنجاب سے لے لے. اسی طرح پیپلز پارٹی سندھ کی ساری سیٹیں، کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی سوائے کراچی کے باقی تو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، تو جنوبی پنجاب سے وہ کچھ سیٹیں لے لیں گے، بلوچستان سے جیسے میں نے کہا. تو برابر صورتحال بنتی ہے. تو اب جب سے یہ لگ رہا ہے، فیل کیا جا رہا ہے، یا کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے معاملات جو ہیں گڑبڑ ہو گئے اور نواز شریف صاحب کو ان انتخابات سے کم از کم باہر رکھا جائے گا، تو پھر اس کا نقصان نون لیگ کو ہوگا. تو اگر نون لیگ کو نقصان ہوتا ہے، عمران خان پہلے ہی قابل قبول نہیں ہے، تو پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب دوبارہ پیپلز پارٹی جن کو لگ رہا تھا کہ جو ان کے خلاف سارا کچھ ہو رہا ہے وہ دوبارہ ان ہو جائے اور اس کے مرکز میں حکومت بنانے کے امکانات پیدا ہو جائیں. پنجاب میں تو ظاہر ہے، صوبے میں تو پیپلز پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی. ممکن ہے نون لیگ پنجاب میں آئی پی پی اور دیگر سے مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے، لیکن پھر مرکز کی حکومت کا جو مقابلہ ہے وہ دوبارہ پیپلز پارٹی اس میں ان حالات میں جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس طرح کی چیزیں، جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دوبارہ وہ جو فیل تھی کہ پیپلز پارٹی کو بالکل دور پھینک دیا گیا ہے، وہ دوبارہ ان ہو جائے یا ان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آصف زرداری صاحب نے شجاعت حسین صاحب سے ملاقات کی، وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں جو اپنے پی ڈی ایم کے اپنے سابق حکمران اتحاد میں جو لوگ تھے سوائے نون لیگ کے ان کو اکٹھا کریں، ان کو ساتھ لے کر چلیں. آپ نے دیکھا عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی کے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے موقف پر ان کے ساتھ. جے یو آئی ظاہر ہے وہ تو نون لیگ کے ساتھ بظاہر، کیونکہ سندھ میں جے یو آئی کا اسٹیک ہے، وہ وہاں الیکشن لڑنا چاہ رہی ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ آصف زرداری جو بلاول بھٹو کو کہہ رہے تھے، یا سی سی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ذرا ایک مجھے موقع دے دو، میں تھوڑے سے بمبو شمبو مارتا ہوں، کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. تو لگتا ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب کے لیے موقع پیدا ہو رہے ہیں
کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو یا اپنی پارٹی کو حکومت بنانے کی جو ریس ہے اس میں ان کر سکے. کیونکہ یہاں پر ظاہر ہے صرف الیکشن پر تو نہیں نہ ہوتا, یہاں پر تو بہت زیادہ جگاڑ لگانے پڑتے ہیں. تو جگاڑ لگانے کی پوزیشن میں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی آگے مقابلہ ہوگا. نون لیگ ابھی بالکل اس طرح بالکل مائنس نہیں ہو گئی, امکان تو زیادہ نون لیگ کا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے جو امکانات کم ہو گئے تھے وہ دوبارہ روشن ہونا شروع ہوئے یا بڑھنا شروع ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ.